السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تمرین الصرف کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ثلاثی مزید فی کے 9 ابواب کا ذکر کیا تھا۔ ویسے تو ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، لیکن جو مشہور ہیں اور زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، کثیر الاستعمال ہیں، وہ 9 باب ہیں۔ اور وہ باب ہے فعل ماضی، ان کا ہم نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے۔ باب افعال سے افعلہ ہے، تفعیل سے فعالہ ہے، اور اسی طرح سے مفعلہ سے فعالہ ہے، تفاعل سے تفعلہ ہے، اور تفاعل سے تفاعلہ ہے، اور اسی طرح سے افتعال سے افتعالہ ہے، اور انفعال سے انفعالہ ہے، استفعال سے استفعالہ ہے، اور افعلال سے افعلہ ہے۔ تو یہ 9 ابواب ہیں۔ ان کا یہ ماضی ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے۔ اب اگر ہمیں مضارع بنانا ہے یا اسی طرح سے ماضی مجہول یا مضارع مجہول بنانا ہے تو اس کا کیا قاعدہ ہوگا، وہ بنانے کا کیا طریقہ ہوگا، وہ ہم آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھیں گے۔ آئی بات میں؟ تو ماضی یہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ اگر اس کا مجہول ہم بنائیں، یعنی ماضی مجہول، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو پہلا حرف ہے، یعنی ان افعال کا سب سے پہلا کلمہ یا پہلا حرف جو ہے اس کو مضموم کرنا ہے۔ مان لیجئے یہاں حمزہ ہے شروع میں، تو اس حمزہ کو مضموم کریں گے۔ ایسے ہی یہاں پہلا حرف فا ہے تو اسے مضموم کر دیں گے، یعنی مضموم کریں گے کا مطلب کیا ہے، اس پر ضمہ یعنی پیش دے دیں گے۔ فاعلہ ہے تو یہاں بھی اسی طرح سے، تا ہے تو یہاں یا تا ہے تو اس پر بھی یا حمزہ، یہاں حمزہ، یہاں یعنی جہاں بھی ہمیں مجہول بنانے کی ضرورت ہے تو ہر جگہ ہم ایسا ہی کریں گے کہ پہلے حرف کو مضموم کریں گے۔ مان لیجیے یہاں، تو یہ فعل مجہول ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہے کہ اگر ہمیں ماضی مجہول ان ابواب سے بنانا ہے تو سب سے پہلے والے حرف کو ضمہ دینا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینا ہے، اور ان کے درمیان میں اگر کوئی بھی حرکت والا حرف ہے تو اس کو بھی ضمہ دے دینا ہے، اور ضمہ کے بعد اگر الف آ رہا ہے تو اس الف کو ہمیں واو سے بدل دینا ہے، اور اس طرح سے فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ آئی بات میں؟ افعلا فعلا فعلا تفعلا تفعلا افتعلا استفعلا۔ تو اس طرح سے بڑی آسانی سے ہم فعل ماضی سے معروف سے مجہول کا صیغہ فعل ماضی مجہول آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو امید ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر ہمیں فعل مضارع بنانا ہے، مضارع اگر بنانا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں، فعل مضارع بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ اور فعل مضارع بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروع میں علامت مضارع لانا ہوگی، اور اس میں جتنے بھی ابواب ہیں جن کے اندر 4 حرف ہیں، ان ابواب کے شروع میں جو علامت مضارع ہم لے کر آئیں گے وہ علامت مضارع مضموم ہوگی، یعنی جن ابواب میں 4 حرف ہیں
ان ابواب میں جو علامت مضارع لائیں گے وہ کیا رہے گی؟ مضموم رہے گی۔ اور باقی جو ابواب ہیں جس میں 5 حرف ہیں یا اسی طرح سے 6 حرف ہیں، تو ان ابواب میں جو علامت مضارع ہم لے کر آئیں گے وہ مفتوح رہے گی۔ آئی بات میں؟ اور دوسرا کام کیا ہوگا؟ عین کلمہ پر تفاعل، تفاعل اور افعل پر فتحہ، باقی میں کسرہ، اور لام کلمہ مضموم ہو جائے گا، جیسے افعلا سے یوفو ایلو۔ تو یہ مضارع اگر ہمیں ان حروف سے بنانا ہے تو اس طرح سے مضارع آئے گا۔ اور مضارع کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے علامت مضارع لائیں گے، علامت مضارع مضموم رہے گی، اور علامت مضارع مضموم اس جگہ رہے گی جہاں ابواب میں 4 حروف ہیں۔ جیسے افعلا 4 حروف ہیں تو یہاں علامت مضارع مضموم، فعلا یہاں بھی 4 حرف ہیں کیونکہ عین کلمہ مکرر ہے تو یہاں بھی علامت مضارع مضموم، فعلا یہاں بھی 4 حرف ہیں تو یہاں بھی علامت مضارع مضموم، تفعلا یہاں 4 حرف نہیں ہے بلکہ 4 سے زائد 5 ہیں، اس لیے علامت مضارع مفتوح رہے گی یہاں، ٹھیک ہے۔ تفعلا یہاں بھی علامت مضارع مفتوح رہے گی کیونکہ یہاں 4 حرف نہیں ہے۔ افتعالا یہاں بھی علامت مضارع مفتوح رہے گی کیونکہ یہاں بھی 4 حرف سے زائد ہے۔ انفعالا یہاں بھی علامت مضارع مفتوح رہے گی کیونکہ یہاں بھی 4 حرف سے زائد ہے۔ استفعالا یہاں بھی علامت مضارع مفتوح رہے گی کیونکہ یہاں بھی 4 حرف سے زائد ہے۔ افعلا یہاں بھی علامت مضارع مفتوح رہے گی کیونکہ یہاں بھی 4 حرف سے زائد ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ مضارع اگر ہمیں بنانا ہے تو اس طرح سے آسانی سے اس کا مضارع بن جائے گا، بڑی آسانی سے ہم مضارع اس کا بنا سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ مضارع اگر بنانا ہے تو بڑی آسانی سے ہم مضارع بھی بنا سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رہے علامت مضارع 4 حرف جہاں ہیں وہاں مضموم رہے گی، اور 4 سے زائد اگر حرف ہے تو ایسی صورت میں علامت مضارع مفتوح رہے گی۔ اور باقی جو مضارع بنانے کے قواعد ہیں آخر میں ضمہ آ جائے گا۔ تو یہ مضارع بنانے کا قاعدہ ہوا۔ اسی طرح سے مضارع مجہول اگر ہمیں بنانا ہے، مضارع اگر مجہول اگر ہمیں بنانا ہے تو اس کو بھی آسانی سے آپ سمجھ لیجئے۔ مضارع مجہول کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور وہ یہ کہ علامت مضارع کو مضموم کرنا رہتا ہے۔ یہاں کچھ افعال ایسے ہیں جو پہلے سے مضموم ہیں، تو جہاں پہلے سے ضمہ موجود ہے وہاں علامت مضارع مضموم پہلے سے ہے، لیکن جہاں علامت مضارع مضموم نہیں ہے وہاں مضموم کر دیجئے۔ تو جیسے یہاں ہے اس کو مضموم کر دیجئے، اس کو مضموم کر دیجئے۔ مضارع مجہول بنانے کے لیے یہاں بھی اسی طرح سے مضموم کرنا ہے۔ انفعالا یہاں جو ہے لازم ہے، مجہول یہاں نہیں آئے گا، مجہول جو ہے یہاں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے یہاں بھی مضموم کرنا ہے، یہ بھی لازم ہے لہذا یہاں بھی نہیں آئے گا۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ علامت مضارع کو ضمہ دیا۔ دوسرا کام ہمارا یہ ہوگا کہ آخر سے پہلے جو حرف ہے اس کو فتحہ دینا ہے۔ دوسرا ہمارا کام یہ ہوگا کہ آخر سے پہلے جو حرف ہے اس کو ہمیں فتحہ دینا ہے۔ یفعلو مضارع مجہول یہ بن گیا، جیسے ہم نے یہاں بنایا یفعلو، 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 یتفعلو، یتفعلو، یفتعلو، یستفعلو۔
یاد رہے انفعالہ اور افعلہ یہ فعل لازم ہیں، لہذا ان سے مضارع مجہول نہیں آئے گا۔ جس طرح سے ماضی مجہول نہیں آتا ہے ایسے ہی مضارع مجہول بھی نہیں آئے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ بڑی آسانی سے ہم نے اس کا جو ہے مضارع بنایا۔ اب اسی طرح سے اگر ہمیں ان ابواب سے اسم فاعل یا اسم مفعول بنانا ہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل ہو یا اسم مفعول، ان ابواب سے جب ہم بنائیں گے اسم فاعل یا اسم مفعول تو وہ ان کے مضارع سے بنے گا۔ مثلا اگر اسم فاعل بنانا ہے تو مضارع معروف سے بنے گا، اور اگر اسم مفعول بنانا ہے تو مضارع مجہول سے بنے گا۔ آئی بات میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پہ میم بڑھا دینا ہے، یعنی علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور شروع میں میم لے آئیں گے۔ ہم نے یہاں علامت مضارع یہاں ہے، اس کو ہم نے میم سے بدل دیا، یا کو یہ میم کر دیا۔ اسی طرح سے یہاں ہم نے میم سے بدل دیا یا کو، یہاں جو ہے میم سے ہم نے بدل دیا یا کو۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ چونکہ اب یہ اسم ہو گیا تو آخر میں تنوین آ جائے گی، آخر میں تنوین آ جائے گی، مفعل ہو جائے گا اگر اس میں فاعل ہے، اور اگر اس میں مفعول ہے تو مفعل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مفاعل یا مفاعل میں عین کلمہ پہ یعنی مضارع معروف ہوگا تو کسرہ ہوگا، اس لیے مفاعل یعنی اس میں فاعل ہو گیا، اور عین کلمہ پر فتح یعنی اس میں مفعول اگر ہے تو فتح آ جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہمیں کرنا ہے مفاعل یا مفاعل، مفاعل 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 متفاعل مستفعل، یا اسی طرح سے انفعالہ ہے تو منفعل منفعل، یا اسی طرح سے مفعل، افعلہ سے مفعل۔ تو اس طرح سے ہم اسم فاعل یا اسم مفعول بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج کے درس میں ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان سے فعل ماضی معروف کیسے بنتا ہے وہ ہم نے جانا، ماضی مجہول، اسی طرح سے مضارع اور مضارع مجہول، اسم فاعل اور اسم مفعول یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس درس میں آج کے جانی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔